بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج کل جو پاکستان میں سیاست چل رہی ہے، پی ڈی ایم ورسز حکومت، اس میں بلاول بھٹو نے ایک طریقے عدم اعتماد کا پرپوزل پیش کیا۔ سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے۔ اب جو ناقد مبصرین ہیں وہ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے پی ڈی ایم میں سے ایسے جیسے ایک بار سے ہوا نکل گئی، مگر سیاسی مبصرین کا یہ خیال ہے طریقے عدم اعتماد بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ طاقتور حلقے کھیل کو پارلیمنٹ میں لانا چاہتے ہیں، اور اس میں بھی وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں، مگر مسلم لیگ نون کے تحفظات بھی میں اپنا ورژن ہے۔ جب طریقہ عدم اعتماد کا کینسل ہو جائے گی یا ناکام ہو جائے گی تو معارفین کیا کہیں گے۔ اب اس میں نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں چیئرمین سینٹ میں اکثریت ہوتے بھی ہم اپنی طریقہ عدم اعتماد کا حشر نشر دیکھ چکے ہیں، اس لیے ان کی رائے میں اس طریقے عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی کوئی اس قسم کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے جو چند ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں ان کا رزلٹ ایک نہایت ہی پراثر ہوگا، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا پلینگ لیول کی گراؤنڈ کیا ہے، کیسے مضبوط ہو سکتی ہے۔ ویسے سوچنے والی بات یہ ہے دوستو، آج کل حکومت بھی اپنے اتحادیوں کو منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوئی 9-0 جا رہا ہے، کوئی چوئی صاحب کے ڈیرے پر سلامی دے رہا ہے، اور خان صاحب خود بھی جا کر یہ کہتے ہیں چوئی صاحب کو مجھے بھی چودھری پرویز الہی سمجھیں، اور انہوں نے چودھری برادران نے اپنا ایک درینہ مطالبہ منوا لیا۔ وہ اس طرح کاف لیگ کے 10 ایم پی اے پنجاب اسمبلی میں ہیں، اور انہوں نے عمران خان سے مطالبہ کیا ایک سیٹ ہمیں چاہیے، کیونکہ ایک سینٹ کا ممبر بننے کے لیے تقریباً یا غالباً 40 سے 42 ووٹ چاہیے، اور کاف لیگ کے پاس 10 ہیں۔ یہ اپنے خان صاحب ان کے ساتھ یہ سودا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سیٹ انہوں نے کاف لیگ کو دینے کا وعدہ کر لیا، اور حالانکہ ماضی میں کاف لیگ اور تحریک انصاف کا سمجھوتا ہونا یا مل بیٹھنا یہ ممکن نہیں تھا، اور ایم کیو ایم کو بھی بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں اسد عمر کی سربراہی میں کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور سیاست کے اوپر بھی خوب سیر تلقین ہوئی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان کیا حکومت کی ہر مشکل ہم دور کریں گے، کیونکہ ہم کی ماسٹر ہیں۔ اور دوسری طرف اپوزیشن بھی خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخرکار سب کو اسمبلی میں جانا پڑے گا۔ اس میں تاخیر پی ڈی ایم کے سیاسی مورال گرنے کا خطرہ ہے، اور پیپلز پارٹی کا شروع سے ہی یہ ذہن تھا سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینا ہے، اور ضمنی تھا جو عمر کوٹ میں ہو چکا ہے، تحریک انصاف یا دوسری حکومتی باتوں کو یہ یقین تھا
پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم مل کر بائیکاٹ کریں گے، اور اس طرح عمر کوٹ کی بھی سیٹ ہمیں مل جائے گی۔ مگر ایک نوجوان کے مقابلے میں ارباب جنگی صاحب جو مہا سیاستدان تھے، ان کی 15-20 ہزار ووٹوں کی شکست سے یہ ایک سندھ کے عوام کا ایک نہائی زار خیال ہے۔ اس میں امید ہے نون لیگ نے بھی یہ رزلٹ دیکھ کر یہ فیصلہ کیا، وہ پنجاب میں بھی ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی اور سینٹ کے الیکشن بھی حصہ لے گی۔ ابھی تو مارچ اپریل آنے والا ہے، اس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر پیپلز پارٹی کی طرف اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے یا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلی جاتی ہے تو ہمیں خود ہی پی ڈی ایم کو توڑنے اور بدگمانی پیدا کرنے کی کوششیں سب خلاف ہو جائیں گی، کوئی مانی نہیں جائے گی۔ یہ لوگوں کا، سیاستدانوں کا ایک خواب ہوگا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے۔ صرف پیپلز پارٹی کی اس وجہ سے طریقِ عدم اعتماد پیش کرنی چاہیے۔ وہ صرف پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیس سیونگ دے رہے ہیں، یہ بھی اس کی سیاست کا ایک گروہ ہے جو اپنے ساتھیوں کو لے کر چلتے ہیں۔ نہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو چھوڑے گی، نہ نواز لیگ پی ڈی ایم کو چھوڑے گی، نہ فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم توڑنے پر راضی ہوں گے، کیونکہ ان کا صرف پی ڈی ایم کے نام سے حکومت کے اوپر دباؤ ہوگا۔ اور سیاست میں ہر چیز ہوتی ہے، اس میں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، جو سامنے ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں، وہ نظر نہیں آتا، جو اندر کھاتے ہوتا ہے۔ اور دوستو، شاید اس لیے پی ڈی ایم آخر تک قائم رہے گی، آگے جا کر یہ انتخابی اتحاد بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ مگر پیپلز پارٹی ایک بار پھر زرداری سب بے باری آ گیا، آہستہ آہستہ سب لوگ اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں۔ اگر کوئی جھیل جل ہوئی بھی وہ سینٹ کے انتخابات کے بعد ہوگی۔ پی ڈی ایم نے، جیسے ایک پنجابی کی مثال ہے، اپنی پھونپھا رکھنی، یہ صرف انہوں نے پھونپھا رکھی ہے، اور اسی کے ساتھ خان صاحب کو اپنی طرف لگا رکھا ہے۔ ماشاءاللہ حکومت پہلے ہی نالائق تھی، کوئی ترقی نہیں کر سکی، صرف شروع دن سے ہی میں نہیں چھوڑوں گا، اس گردان نے خان صاحب کو عوام کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ عوام بھی آخر تھک گئی، نہیں چھوڑوں گا، ابھی تک سب تو ہی چھوڑ رہا ہے۔ دوستو، یہ اصل صورتحال سینٹ کے الیکشن کے بعد نظر آئے گی، اس وقت تک کے لیے ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں، دیکھیے اللہ جو بہتر کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زار خیال کریں، اور سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری آپ تک ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی آپ کے پاس ایک نئی مضمون یا ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔